بھی ہمیں محفلیں بنانی چاہیے. آج جو ہے ہمارے نبی کی عزت اور ختم نبوت پہ لوگ ہاتھ ڈالے, ہم یہاں واقعی کروا کے ہاتھ اٹھوا کے لہرا کے کچھ بندے نہ بڑے نقل کھلا کے صبح کو گھر بیچ لیں, نماز کا پتہ نہ ہو, مسجد ویران ہو, جہاں پہ بڑے بھاشیاں ہو, اور ہم کہیں ہم مسلمان حق ادا ہو گئے. ہم سے بھی پوچھا جائے گا, آپ سے بھی پوچھا جائے گا. آج کے دور میں یہ جو 2 دن میں جو مسئلہ ہوا ہے, ایک ملعونہ اٹھی ہے جس نے کہا اللہ میرا محرم ہے, میں رسول ہوں, میرا بیٹا امام مہدی ہے, نعوذ باللہ ایسے کلمات کہے, نبی ہونے کا دعویٰ کیا, مجھے علم لدنی حاصل ہوا ہے, خواب میں ہمارے رب سے رابطے ہیں. یہ باتیں سن کے امت پہ مزے سے رہے, چاول کھا کے گھر تو چلی جائے, وقت پہ آئے جب چاول کا ٹائم ہو کھا کے گھر چلی جائے, کہے کہ کام پورا ہو گیا. یہ 100 دفعہ کوئی بڑا تیر ہمارے دھول پڑ لے, کہے ہمارا حق ادا ہو گیا. نہ صحابہ کرام نے جانیں بھی دی, اولادیں بھی دی, مال بھی دیا, ہر چیز لٹا کے, یہاں تک کہ آج یہاں پہ بہت سارے امام حسین کا نام لینے والے بیٹھے ہیں. تو حسین جو سنو, حسین کا کردار یہ ہے, یزید کھڑا ہو اگر اسلام کے مخالف کوئی کام کرے, حسین سب تو دے سکتا ہے لیکن سب جھکا نہیں سکتا. حسین کا در سے ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہمیں یہ درس دیتے ہیں, کیا جیو سر اٹھا کے جیو, اگر جیو تو سر جھکانا نہیں, سر جھکانے کی نوبت آئے تو جھکاؤ نہیں, سر اٹھا کے رکھو, کٹتا ہے کٹ جائے, جھکنے نہ پائے. یہ مسلمان کا شیوا ہونا چاہیے. حسینی ہونا یہ ہے کہ یزید کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. آج آپ یزید ہیں, آج ہر طرف ہمارے یزید گھوم رہے, ہم ان کے پیچھے ٹیگ بنے ہوئے, کوئی سپورٹر ہے, کوئی ووٹر ہے, کوئی چمچا ہے, کوئی خرچہ ہے. ہم نے کلمہ رسول اللہ کو پڑھا ہے, ہم نے کسی کو کلمہ نہیں پڑھا. اور حدیثی وقت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ نے فرمایا تھا یہ لا نبی جفاعی کا حکم جو ہے رسول اللہ نے فرمایا ہے, انا خاتم النبی, انا خاتم النبیین, لا نبی جفاعی, لا نبی جفاعی فی احسان خدا. یہ خدا کا احسان ہے مومنوں پہ کہ رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں آیا. نہیں تو کوئی اٹھ کے کہہ دینا میں نبی ہوں, ہم تو پیچھے کرتے, اس کے پیچھے چلتے, اس کا کلمہ پڑھتے, ایک دین چھوڑ کے دوسرے میں شامل ہونا پڑتا, نہ ہوتے تو کٹ کرتے, ہر طرح مصیبت ہی مصیبت تھی. آپ نے کہا لا نبی جوادی, یہ احسان خدا. ہمارے نبی کو اللہ نے آخری نبی بنا کے بھیجا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہوا ہے. اور کسی وقت اس احسان کو ماننا چاہیے. اور پھر اس مسئلے میں اگر کوئی کہے وہ چیز بات کو ان کی سن لے. بہت سارے ہوتے ہیں نا جنہیں تقوی کا اعزا ہوتا ہے, انسانیت کا اعزا ہو جاتا ہے, وہ آ کے استاد جی سنو جس سے گھر کیا ہے. امام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا فتویٰ سن لیں. پیر میرے نشاط صاحب کے بھی الفاظ اس طرح کے ملتے ہیں, امام اعلیٰ حضرت کے بھی ملتے ہیں. اور فتویٰ یہ ہے کہ اگر رسول اللہ کے بعد کوئی کھڑا ہو کے کہے کہ میں نبی ہوں, کوئی کہے دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں, احبابی ذی وقار انسان کا, ہم مسلمانوں کا کام کیا بنتا ہے. پہلے بھی امتوں میں ایک نبی ایک علاقے میں ہوتے, دوسرے میں آ جاتے, یا ایک کے جانے کے بعد دوسرے نبی مبعوث کر دیے جاتے. لیکن اب کوئی اٹھ کے کہے, اس وقت اگر کوئی کہے میں نبی ہوں تو لوگ آ کر کے حضور معجزہ دکھائیے, آپ کے پاس کیا معجزہ ہے, اللہ نے کیا کمال عطا فرمایا کہ ہم کلمہ پڑھیں. اور اب رسول اللہ نے ارشاد فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. اللہ نے قرآن میں فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اس کے قول اگر کوئی اٹھ کے کہے کہ میں نبی ہوں, اگر کوئی نام نہاد مسلمان آ کے کہے بات سنے, کیا کہے کہ تمہارے پاس دلیل کیا ہے تم نبی ہو, دلیل مانگنے والا, سن کے ایمان لانے والا نہیں, صرف دلیل مانگنے والا بندہ کافر ہو جاتا ہے, ایمان سے اس کا تعلق نہیں رہتا. اب دلیل بندہ کیوں مانگے, اس وجہ سے نہیں تو اس سے دلیل مانگی, یہ اس وجہ سے ہے کہ رب کے قرآن کو بھی جھٹلا دیا ہے, رسول اللہ کے فرمان کو بھی جھٹلا دیا ہے, اس لیے بندہ مومن نہیں رہتا مگر کافر ہو جاتا ہے. اتنا حساس مسئلہ ہے. ہماری حساسیت ہوتی ہے چودھریوں کے سامنے, وڈیروں کے سامنے, ایم این اے ایم پی اے کے سامنے ہم حساس ہو جائیں, کپڑے سمیٹ لیں, ہر چیز سیدھی ہو جائے, ٹنا ٹن ہو جائے. رسول اللہ کی باری آئے, مسجد کی باری آئے, مسجد میں آگے ہم بکریوں کو باڑا بنا لیں, چک 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 چک, جہاں سے بکریاں وہاں لے گئے, وہاں سے وہاں لے گئے. مسجدوں کے حالات یہ ہیں.
ہم سدھریں گے کب؟ اللہ کے دربار میں آئیں. اگر لوگوں کے درباروں میں جائیں تو ہم حساس ہو جائیں، طبیعتیں ہماری حساس ہو جائیں، کپڑے سمیٹ کے ہاتھ باندھ لیں، بہت سانو ہو جائے، ہر بات بھی کریں تو سوچ سمجھ کے ہم بول کیا رہے ہیں. اور اس وقت لا شریک کی بارگاہ میں آئے جو روز قیامت اس سے پہلے کہے گا ہر چیز کو مٹا کے لمن الملک اليوم، اس وقت کوئی بولنے والا نہ ہوگا. رب جب پوچھے گا بتاؤ بادشاہی کیسی ہے، تمہارے وڈیرے کہاں ہے، تمہارے وزیر کہاں ہے، تمہارے ایم کہاں ہے، تمہارے MP کہاں ہے، وہ جو اپنے آپ کو مالک بتاتے تھے وہ کہاں ہے؟ لمن الملک اليوم، آج کی بادشاہی کس کی ہے؟ بولنے والا کوئی موجود نہیں ہوگا. بڑے بڑے نہیں بولنے والے ہوں گے. رب خود ہی کہے گا للہ الواحد القہار، اس رب کی بادشاہی ہے جو واحد بھی ہے، قہر فرمانے پہ آئے تو ہر چیز کو ملا بھی سکتا ہے. احبابی اسی وقت اپنے موضوع کی طرف پھر آتا ہوں کہ ہمیں چاہیے رسول اللہ کی عزت کے بارے میں ختم نبوت کا معاملہ ہو یا ناموس رسالت کا معاملہ ہو، ہمیں حساس ہونے کی ضرورت ہے. پھر ہمیں انسانیت نہیں دیکھنی چاہیے. انسانیت کیا ہے؟ انسان کیا ہے؟ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے قسم ہے زمانے کی کہ انسان رفیق ہو سے انسان خسارے میں. آج انسانیت کی باتیں کی جاتی ہے، انسان کی بات. اللہ کو فرماتا ہے انسانیت خسارے میں. کون سی انسانیت ہمیں سکھا رہے ہو؟ ہاں، اگر کوئی فائز ہونا چاہتا ہے، اگر کوئی کامیابی پانا چاہتا ہے تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا ایک بھی طریقہ ہے. بنی آدم اگر عزت و تکریم چاہتی ہے تو در مصطفیٰ پہ آئے، اللہ کے نبی کے در پہ آئے، خاصات تسلیم خان کرے، ثانوی ترمس دے کرے، ادب سے نظریں جھکائے، اللہ اسے عزت عطا فرمائے گا. نہیں تو یہ وہی انسان ہے جس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا جَهَنَّمَ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. تحقیق اللہ ضرور بھر دے گا جہنم کو من الجن والانس، جنات سے اور انسانوں سے. انسانیت آئے. اللہ فرماتا میں انہیں جہنم میں بھر دوں گا. کن کو؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل هم ضل واولئک هم الغافلون. اللہ فرماتا ہے یہ انسانیت کیا میرا والے سکھاؤ. ان انسانوں کو تو ہم جہنم بھریں گے جن کے دل تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں. لہم قلوب، دل تو ہے، لا یفقہون بہا، اس دل میں کوئی بات نہیں آتی عقل والی، کوئی سمجھنے والی، کوئی جو ہے اللہ کی جو توحید والی بات ہے، نبی کی رسالت والی بات ہے. لا یفقہون بہا، اس میں وہ چیز نہیں سماتی، حق نہیں سماتا. تو ایسے دل والوں سے ہم جہنم کو بھر دیں گے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، آنکھیں تو ہیں، لا یبصرون بہا، اور آنکھوں سے حق کو دیکھتے نہیں، ان سے جہنم کو بھر دیں گے. وَلَهُمْ آذان، ان کے کان تو ہیں لیکن لا یسمعون بہا، ان سے سنتے نہیں تو حق نہیں سنتے، ان سے بھی جہنم کو بھر دیں گے. انسان کو چورن بیچنے والوں اللہ فرماتا ہے اولئک کالانعام، یہ انسان نہیں ڈنگر ہے، بل هم ضل، ان کے ڈنگروں سے بھی گئے گزرے ہیں. یہ جانور ہے، اولئک کالانعام، یہ جانور ہے، بل هم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں. جو حق سن کے نہ سنے، جو حق دیکھ کے نہ پہچانے، جو حق کو دل میں جگہ نہ دے، ایسے لوگ انسان نہیں جانور ہیں. لہذا انسانیت بعد میں ہے، پہلے مسلمانیت ہے، پہلے خالدیت مصطفیٰ ہے، پہلے عبدیت اللہ رب العزت کی عبدیت ہے، اس کے بعد ساری چیزیں. اگر کوئی رب کے واحد ہونے پہ ایمان نہیں رکھتا، رسول اللہ کے آخری نبی، سچے نبی اور جو ہے اللہ رب العزت کے حبیب ہونے پہ ایمان نہیں رکھتا، ایسے بندے سے ہمارا تعلق نہیں ہے. الگ اعلان کے کہتے ہیں اگر کوئی ایسا بندہ آئے، عاجز بنے، ہماری مٹھیاں بھرے اور ہمارے سامنے سر تسلیم خم کرے، اللہ دربار جس کا ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہے، سب نے تلقین کر لی ہے، وہ در مصطفیٰ ہے. کوئی ہمارا کلمہ نہ پڑھے، ہاتھ نہیں چومتے تو کوئی نہ چومے، کوئی ہمارے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا نہ ہو. اگر عزت چاہتے ہو وہ در مصطفیٰ سے عزت ملے گی، جو در مصطفیٰ پہ گیا وہی آپ تک پہنچ سکتا ہے. احبابی اس وقت بات یہی تھی
حفاظ کرام اللہ رب العزت نے ان کا پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. لیکن اس وقت اور دیر روز کے بعد دو ایسی خبریں دل خراش اور آ چکی ہیں کہ سینے چھنی ہوتے ہیں. ہم آرام سے بس وہی ہماری روٹینیں ہیں, کھانا پینا, آنا جانا, سونا جاگنا, یہی کچھ ہو رہا ہے. 2 دن پہلے صرف ایک ملعونہ نے کہا کہ میں رسول ہوں, اس کے خلاف فریاد کاٹی گئی. سرائے عالمگیر نے ایک اور ملعون نے دعویٰ کیا کہ میں بھی نبی ہوں, اس نے بھی دعویٰ کر دیا. اس کے علاوہ ایک اور جگہ ہے, وہاں پہ بھی ایک بندے کی رپورٹ آ رہی کہ اس نے بھی نبی ہونے کا, تو وہ منظر عام پہ نہیں آئے. لیکن احبابی سی وقار حضور علیہ السلام کو فرمانے علی شام سنا کے اس کے بعد ایک حضور علیہ السلام کے صحابہ میں سے ایک اور دور کے مطابق سنا کے جاؤ. رسول اللہ کا فرمانے علی انا خاتم النبیین لا نبی بعد, میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں. ہاں 30 قذاب آئیں گے جن میں قریباً 24 مرد اور 6 عورتیں ہوں گی جو نبی ہونے کا دعویٰ کریں گی, لیکن وہ سارے جھوٹے ہیں. میں یا اپنی نبی ہوں, حضور علیہ السلام کو فرمانے علی شان ہے. احبابی سی وقار بندے کا ہے کہ پہلے بھی یہی ہوتا تھی, ایک علاقے میں ایک نبی, دوسرے میں دوسرا. تو یہ اس وقت ہی معاملہ ہوا. مسلمہ قذاب جس کا آج ہم نام لیتے ہیں, مسلمہ قذاب جو رسول اللہ کے دور میں آیا, جس نے نبوت کا دعویٰ کیا, اس نے خط لکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خط میں یہ لکھا, میری 2 باتیں جی, ایک کو قبول کر لیں, جب تک آپ ظاہری دنیا پہ تشریف فرما ہیں اس وقت تک آپ نبی ہیں. جب آپ پردہ فرما گئے تو میں اپنی نبوت کا اعلان کروں گا, لوگوں کو کہیں کہ پھر میری تابعداری کریں. ایک بات یہ. دوسرا اس نے لکھا, یا ایسے کہ آپ آدھے عرب کے آپ نبی صحیح, اس علاقے کا میں نبی ہوں. 2 باتیں اس نے لکھا. اب جب رسول اللہ کے دربار میں خط پیش کیے گئے, حضور علیہ السلام نے لکھا, آپ نے لکھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں, لیکن تو قذاب ہے, جھوٹا ہے, کاذب ہے, تو نبی نہیں ہے. نہ اب نہ بعد میں آنا جانا کوئی. رسول اللہ نے فرمایا تو کاذب ہے, جھوٹا ہے, میں اللہ کا رسول ہوں لیکن تو نبی نہیں. تو احبابی سی وقار رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ کون لے کے جائے گا یہ خط. اب خط میں لکھا تو جھوٹا ہے. آج اگر یہاں پہ کسی کو تو ہے جھوٹا, لوگ کیا کریں گے؟ جس کے پاس طاقت ہے, پاور ہے, وہ اپنے کسی کر کے ایئرپورٹ کی جس طرح پنجابی جانے سے شامل کر سکتا. تو احبابی سی وقار رسول اللہ نے کون ہے یہ لے کے جائے گا؟ تو ایک صحابی جن کا نام حضرت زید بن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ جو ہے غریب تھے, چھاپڑی اٹھایا کرتے تھے, کھجورے بیچا کرتے تھے. قریباً 12 بچے ہیں آپ کے. مدینہ شریف کی مسجد شریف میں بیٹھے ہیں اور کھجور تناول فرما رہے ہیں. اسی حالت میں غالب بھائی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میں حاضر ہوں, میں لے کر جاؤں گا. اور اتنی جلدی نے کہا کہ منہ میں کھجور ہے تو اس کے ذرات بھی گرے اور صحابہ کرام کے اوپر. انہوں نے کہا یار آرام سے کھا تو لو, پھر بات کرنا. کہا نہ کہیں دیر نہ ہو جائے, کوئی اور لگے تو میں جانے کے لیے تیار ہوں. آج نماز کا وقت ہو, مسجد میں آنا ہے, نیچے قادینے, اوپر پنکھے, گرمیوں میں ایسی لگے, سردیوں میں ہیٹر لگے, بہترین نظام ہے, لیکن نماز کا ہمیں کوئی توفیق نہیں ہوتی. لیکن صحابہ کرام جانا ہے کافر کے پاس, اس کے پہرے دار بھی ہیں, سارے آگے پیچھے پروٹوکول بھی ہیں, بڑے چمچے کھڑچے بھی موجود ہیں, تلواریں نیزے ان کے پاس ہیں, بڑا اسلحہ بھی موجود ہے. نبی ہونے کا دعویٰ بھی کیا ہے اور لکھا ہوا خط میں جھوٹا ہے. جب وہ سنے گا حالت کیا ہوگی؟ لیکن عمل یہ ہے رسول اللہ میں حاضر ہوں, کٹ جاؤں, مر جاؤں, لیکن آپ کا یہ پیغام میں لے کے جانے والا ہوں. سبحان اللہ. آپ اس وقت رسول اللہ نے وہ خط دیا, اپنا نیزہ دیا, گھوڑے پہ سوار فرمایا, سوار کر کے کہا کہ جاؤ. صحابہ کرام نے عرض کی آپ نحیف جسم ہیں, جسم بھی کبھی نہیں اور حالت بھی ایسی ہے, تو ایسے نہ جانا کہ آپ کو دیکھ کے وہ اور شہر ہو جائے. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب ہم نے تکا وہ صحابی پہلے اس کی حالت ہو رہے, رسول اللہ نے خط دیا, حالت ہی تبدیل ہو گئی. اب ایسے جا رہے ہیں جیسے کوئی جاگیردار جا رہا ہے, اب ایسے جا رہے ہیں جیسے کوئی پہلوان جا رہا ہے, اور ہو بھی کیوں نہیں کہ کل جہانوں کے سردار نے سر پہ ہاتھ پھیر دیا ہے. اب وہ بہادری, وہ شجاعت جس کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بڑے بڑے بہادر دیکھے ہیں, بڑے شجاع دیکھے ہیں, لیکن اللہ کے حبیب سے بڑا شجاعت والا کوئی نہیں دیکھا.
اس نبی نے جب کانجے پہ ہاتھ پھیر دیا، نیزہ دے دیا، گھوڑے پہ سوار کر دیا، ایک شجاعت والا جانے رب جانے بہادری جانے اللہ نے وہ طاقت عطا فرما دی۔ آپ گئے جا کے اس کے جب دربار میں پہنچے اپنے نیزے کو گھما کے زمین میں دلسا دیا۔ جب زمین میں دلسایا لوگ میں بھی حیرت زدہ ہو کہ آ کون گیا، یہ کیا رہا ہے؟ جا کے حضور ہم بڑے عاجز لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے نبی کے ماننے والے، صبح بھی درود پڑھتے ہیں، شام بھی پڑھتے ہیں، نماز گھڑی پکڑ پڑھتے ہیں، ہم تو صحابی ہوتے ہیں، پھر تسبیح نہیں دکھائی۔ آپ نے نیزہ اٹھایا، نیزہ اٹھا کے مارا زمین میں، جب سارے ہل گئے یہ آ کون گیا ہے، یہ کر کیا رہا ہے؟ ہمارے گھر میں کوئی زور سے پاؤں نہیں مارے ہو بھائی، ہوش میں تو ہو، ہم یہ کہیں گے۔ انہوں نے یہ سوال کیا، لوگوں کے پہلے ہی چھکے چھوٹ گئے، یہ آگ کون گیا ہے؟ مسلمہ نے پوچھا قصاب نے کہ تم ہو کون؟ آپ نے فرمایا دیکھ کے نہیں لگتا میں محمد عربی کا غلام آیا ہوں، میں دونوں جہانوں کے والی کا غلام آیا ہوں۔ غلام ہم ان کے ہیں لیکن کل جہانوں پہ سرداری کرنا ہم بھی جانتے ہیں کہ ہمارے نبی سارے جہانوں کا سردار اللہ رب العزت کی طرف سے۔ تو احبابی سی وقار اس سے کہا کیا ہے؟ آئیے حل کا جواب دے دیا۔ اس وقت معمول یہ تھا، خود نہیں پڑھتے تھے، پاس وزیر کوئی کھڑا ہو، اسے حکم ہوتا پڑھو، اللہ نے سب کے سامنے خط پڑھو۔ جب خط لیا گیا، پڑھا گیا، جب آیا نا میں تو نبی رسول ہوں تم کذاب ہو، سارے درباری کھڑے، درباری سارے کھڑے ہیں، الگ اعلان جب درباری نے پڑھا تم کذاب ہو، تو وہ جو اپنے آپ کو نبی کہنے والا، اپنے آپ کو بڑا تیسمان خان سمجھنے والا اور کیا سے کیا دعوے کرنے والا، جب اس نے سنا تو آگ بگولا ہو گئے۔ اب اس کی پھرکی پھر گئی، غصے میں آ گیا، آنکھیں سرخ ہو گئی، اٹھ گیا، کانپنے لگا اور آ کے کہنے لگا کہ چلو تمہارے نبی نے جو کہا ہے، اب تم میرے دربار میں ہو، بتاؤ تم کیا کہتے ہو، تمہارا کیا خیال ہے؟ اللہ اکبر۔ اب کذاب پوچھ رہا ہے تمہارا کیا خیال ہے میرے بارے میں، میں کون ہوں؟ تو آپ نے کہا تیری عقل ٹھیک ہے، میرا خیال پوچھتا ہے، میرے نبی نے جسے کذاب کہا وہ کذاب ہی ہے۔ اگر تو 7 سمندروں سے بھی اس جھوٹ کو دھوئے تو تیرا جھوٹ دھل نہیں سکتا، تو کاذب ہے، کاذب رہے گا، کاذب تھا، اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ کانپنے لگا، تلوار اٹھائی، نکال کے ایک بازو کاٹ دیا حضرت زید بن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بازو کاٹ کے کہنے لگا بتاؤ اب کیا خیال ہے میں کون ہوں؟ آپ نے صاحب فرمایا تو پاگل ہے، تو اسے ڈرا رہا ہے، جو بدر میں نہیں ڈرا، جو احد میں نہیں ڈرا، جو خندق میں نہیں ڈرا، جو تبوک میں نہیں ڈرا، اسے ڈرانا چاہتا ہے کہ محمد عربی کا غلام ہے، یہ ڈرنے والا نہیں ہے، ڈانٹے مت سکتا ہے، سر نہیں جھکا سکتا۔ اس نے دوسرا بازو کاٹا، پھر کہنے لگا سر کاٹ دوں گا، بول میرے بارے میں کہ میں کون ہوں؟ آپ نے کہا کذاب ہے، اور ڈرا اس کو رہا ہے۔ فجر کی نماز پڑھ کے جن کی پہلی دعا یہ ہوگی اللہ ہمیں شہادت نصیب فرما دے، شہید ہونے سے ڈرا رہا ہے۔ صحابی کا جواب سنیں اور سمجھیں کہ یہ مسئلہ ختم نبوت کیا ہے۔ رسول اللہ آخری نبی ہیں تو اس کے بعد اب کوئی بات کرے تو نرم لہجہ نہیں، بات وہی ہے، اسے یہی کہنا ہے۔ میرا خیال پوچھتا ہے، خیال چھوڑ، میرے نبی نے کہا تو جھوٹا ہے تو تو جھوٹا ہے، چھوڑ بھول سی کر دے، سورج کو ہاتھ رکھ لے، چاند کے پھر سے ٹکڑے کر دے، زمین کو اوپر آسمان کو نیچے کر دے، تو جھوٹا ہے، جھوٹا رہے گا، کیونکہ میرے نبی نے کہہ دیا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ جب آپ نے کہا کہ ہمیں ڈراتا ہے، ہم تو شہادت کی دعائیں کرتے ہیں، سر کے اوپر تلوار ماری، سر کاٹ دیا۔ وہاں مدینے میں رسول اللہ کے نام کو سلام سے کہا میرا زید آج قربان ہو گیا۔ احبابی سی وقار رسول اللہ کی عزت اور ناموس میں پہراداری دینا، آپ کی راہ میں شہید ہونا، آپ کے لیے جان دینا، آپ کے لیے عزت دینا، مال دینا، یہ ہر امتی کا کام بنتا ہے۔ ہم نے کسی وڈیرے کا کلمہ نہیں پڑھا، 6 آج کا درس ہے۔ کوئی وڈیرا ہو، کوئی چودھری ہو، اپنی چودراہٹ دکھائے تو بھلے دکھائے، وڈیرا ہے وڈیرا پن دکھائے تو بھلے دکھائے، ہو سکتا ہے، لیکن رزق کا مالک رب تعالیٰ ہے، جان کا مالک رب ہے۔ احبابی سی وقار اس پہ اگر ایک چھوٹی سی بات کر کے جلدی سے اجازت چاہوں گا۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے حوالے سے جب نمرود کے دربار میں آپ آئے تو اس نے کہا کہ تم اللہ کی پوجا، اللہ کو مانتے ہو، میں خدا ہوں۔ آپ نے کہا میرا خدا تو کوئی جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ اب یہ بات ہے زندگی اور موت رب کے ہاتھ، اس نے 2 قیدی میں آزاد کر دیا، جس سے واجب وقت پہ جسے بنایا ہوا تھا۔
جسے قتل کرنا تو اسے چھوڑ دیا، اور جس کی آزادی کو حکم جاری کرنا تو اسے مار دیا، کہا زندگی اور موت تمہیں بھی دیتا ہوں۔ آپ نے کہا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے شروع کر کے مغرب میں غروب فرماتا ہے۔ اگر تو رب ہے تو اٹھا نظر مغرب سے اور مشرق میں شروع کر اور غروب کر۔ جب یہ سنا تو اس کے ہوش اڑ گئے کہ یہ کیا بات اس نے کر دی ہے۔ دلیل ایسی تھی کہ وہ بے ساختہ ہو گیا اور لوگوں کے سامنے وہ جواب نہ دے سکا، نہ جواب ہو گیا۔ وہ سنا تو اس نے تو چھوڑ دیا اور کہا کہ سارے معاملات بند کر دو، رزق نہیں ملے گا، روٹی نہیں دینی، کھانا نہیں دینا، کچھ بھی نہیں دینا۔ آپ کے چند اواری تھے لے کے نکل پڑے، اور جب بھوک نے ستایا لوگوں نے عرض کی حضور کھانے کے لیے کچھ نہیں، تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے بارے میں آتا، آپ نے اپنا شاپر تھیلا کچھ بھی کہہ لیں اٹھایا اور اٹھا کے جا کے اس میں ریت بھری، زمین سے مٹی اور ریت بھری، سامنے رکھ کے دعا کی اللہ رب العزت نے سے آٹا بنا بول کے پکایا، سب نے کھایا۔ اور رزق کا معاملہ رب کے ہاتھ میں کسی وڈیرے کے پاس نہیں، کسی نمرود کے پاس نہیں، کسی فرعون کے پاس نہیں، کسی یزید کے پاس نہیں، رزق دینے والا رب تعالی ہے۔ احمدی جی وقار اس دور میں کوئی کچھ بھی کہے، ہم نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے، جب ختم نبوت میں حملہ ہوگا ڈاکہ مارا جائے گا، ہم جو ہے اپنا تن من دن اپنی جان اپنا مال لے کے حاضر ہیں، جانے کتنا آپ تیار ہو۔ یہ نہیں کہ لنگر کا ٹائم ہے میں سے چلا دیا پہنچ اور چاول کا ٹائم ہو گئے، اس چیز کو چھوڑ دے۔ روٹیاں تو کھاتے رہتے ہیں، کھا کھا کے کیا سے کیا بنے ہوئے ہیں، اب چھوڑے جائیں رب کی طرف، رب کے رسول کی طرف آئیں۔ کوئی عزت مصطفیٰ کی بات کرو، کوئی خدا کی عزت کی بات کرو، رب تعالیٰ کے احکام کی بجاوری، نبی کریم کی سنتوں کی تابعداری کی طرف آؤ۔ خدا را قلب رسول اللہ کا بڑا دعا رب کریم اللہ